إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وشر الامور محدثاتها بدترین کام دین میں اضافہ ہے وکل محدثۃ بدعہ دین میں اضافہ بدعت ہے وکل بدعۃ ضلالہ بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أكمل الإيمان أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم رواه المسند أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا عبدا اللہ احکم الحاکمین اس کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ احساسات کا نام ہے اور احساسات رویوں سے پروان چڑھتے ہیں جس معاشرے کے اندر جس گھر کے اندر جس جماعت کے اندر جس علاقے کے اندر لوگوں کے رویے درست ہوں گے صحیح ہوں گے اس علاقے معاشرے جماعت کے اندر اتحاد و اتفاق ہوگا امن ہوگا ایک دوسرے کا احساس خیر خواہی یہ انسان کے اندر موجود ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین رویوں کا ایک مجموعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اپنی سیرت سے لوگوں کو اپنے رویے
کر کے دکھائے اور بگڑے ہوئے معاشروں کے رویوں کو درست کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہی ہے آپ پر کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے ترش ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، یہ آپ سے منتشر ہو جاتے، دور چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز میں ارادہ پختہ ہو جائے تو فَعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ پر جو توکل کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ان کو سزا نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حد نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، کسی سے غصہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رویہ کسی سے ترش نہیں کرتے تھے، اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں غصہ نہیں رکھتے تھے، اپنے دل کو کسی کے لیے تنگ نہیں کر لیتے تھے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اکڑ کر نہیں چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو لوگوں سے اونچا جیسے گدھا بولتا ہو ایسے نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دھیمی اور نرم اور پیاری ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے ہیں۔ ایک رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو یہ کام یہ بات ہلاک نہ کر دے کہ وہ کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ یہ بھی ہدایت لے آئے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ شرک کو چھوڑ دے، یہ توحید کا علم تھام لے، ہاں یہ بھی صراط مستقیم پر چل پڑے، یہ شیطان کی باتوں کو باندھا چھوڑ دے، رب رحمان کی باتوں پر چلنا شروع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لے، شیطان کی اطاعت کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ایک ایسی چیز تھی، ایسی تڑپ تھی ہر کسی کے بارے میں، یہاں تک کہ اپنے چچا کو آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کوشش کرتے رہے، تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے، تیرے بارے میں میں سفارش کر کے تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی تڑپ تھی جو آج کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک رویے ہے میرے بھائیوں، معاشرہ رویوں سے بنتا ہے۔ جب معاشرے کے رویے ٹھیک ہو جائیں پھر ایک امت بن جاتی ہے، پھر اللہ نے یہ امت بننے کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں سارے مل کر اللہ کی رسی کو، حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ القرآن و سنہ، یہ حبل اللہ ہے۔ جب تک کہ ہم ان دو چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے ہمارے رویے درست نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر بڑی اچھی طرح یہ تجربہ کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا، مجھ سے زیادہ ان کو علم ہوگا۔
ایک گھر کے اندر اولاد موجود ہے، اس کے بوڑھے والدین موجود ہیں، بیٹا ہے یا اولاد ہے، وہ بیٹا اپنے والدین کے لیے گھر بڑا ہی محل بنا دیتا ہے، خوبصورت محل بناتا ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہر سہولت موجود ہوتی ہے، لیکن اپنے باپ والدین کے ساتھ اس کا رویہ ترش ہے، بے ادب ہے، خدمت نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، باپ بیمار ہو جائے، والدین بیمار ہو جائیں، دوائی دارو نہیں لے کر ساتھ نہیں جاتا، نوکروں کو بھیج دیتا، ساتھ بیٹھ کر والدین انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، ہمارے پاس بیٹھے گا، بات چیت کریں گے، ہمارے دل ہلکا ہوگا۔ لیکن بیٹا، اس کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، گھر آتا ہے تو فون سے فرصت نہیں ملتی، دوستوں سے بات کر رہا ہے، کاروباری ڈیلنگ کر رہا ہے، والدین اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کے اس ترش رویے اور بے ادب ہونے کی وجہ سے وہ گھر جو محل نما ہوتا ہے ان والدین کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ جب والدین اس سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جھڑک دیتا ہے، والدین ڈرتے ہیں اس سے بات کرتے ہوئے، وہ گھر ان والدین کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ ایک اولاد، بیٹا غریب ہے، والدین بوڑھے ہیں، گھر جھونپڑی نما کچا گھر بنا کر دیا ہوا ہے، اس کے اندر رہتے ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن بیٹے کا رویہ والدین کے ساتھ بڑا ہی اچھا ہے، میٹھا ہے، با ادب ہے، خدمت کرتا ہے، میٹھی زبان سے بولتا ہے، دوائی دارو جب ضرورت ہو تو لا کر دیتا ہے، ان کو دباتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتا ہے۔ یہ اس کا اچھا رویہ، باادب ہونا، ان کچا گھر بھی ان والدین کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ بھائیو، گھر کو جنت اور جہنم انسان کا رویہ بناتا ہے، رویہ درست ہو تو گھر جنت بن جائے گا، معاشرہ امت بن جائے گی، اگر رویے درست نہ ہوئے تو پھر معاشرہ جانوروں جیسا معاشرہ ہوگا، ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ رکھا ہوگا، غصہ رکھا ہوگا، اور زبان سے کچھ اور بات کر رہے ہوں گے، دل کے اندر اور تلواریں رکھی ہوں گی۔ یہ رویے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو معاشرہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو جائے پھر جانوروں کے اندر اور انسانوں کے اندر فرق نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، رویے 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، رویے درست ہو جائیں گے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ایمان، اخلاق، احساس، اعصار، اخلاص۔ ایمان، نمبر 1 ایمان۔ ایک ایک دلیل دے کر بات کو سمجھاتا چلو جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان تیرا کب، لوگوں کے لیے کیسے پتا چلے گا تو ایماندار ہے، ایمان والا ہے، ایمان کا پختہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، مہمان کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کو پروٹوکول دینا۔ اس گھر سے مہمان جب نکلے تو خوش ہو کر نکلے، مہمان تیرے گھر سے خوش ہو کر نکلے گا، رب عرش پر تیرے اوپر خوش ہو جائے گا۔ تو مہمان کو خوش کر دے، اللہ تیرے اوپر خوش ہو جائے گا۔ آج مہمان کو کس انداز سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے؟ مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے،
दरवाजे के ऊपर जब आकर दरवाजा खोलता है, सामने देखता है मेरा रिश्तेदार खड़ा है, मेरा हमसाया खड़ा है, मेरा दोस्त खड़ा है, मेरे मिलने के लिए आया होगा, मेरा सबसे पहले सवाल ये होता है, आज कहां से तुम रास्ता भूल गए, आज कहां से आ रहे हो और कहां जा रहा है, कहां का इरादा है। मेहमान को ऐसे जनाब तकलीफ पहुंचाता है। मेहमान तेरे दरवाजे पर आया है, तुझे मिलने के लिए आया है, तेरे सवाल करने की जरूरत नहीं थी। तो उनको तेरे जबान से ये अल्फाज निकलते, अहलन व सहलन मरहबा, जी आया नो, मुझे खुशी हुई है, आज मेरा भाई आया है, मेरा रिश्तेदार आया है, मेरा दोस्त आया है, आज मेहमान आया है, रब की रहमत आ गई है। और मेहमान इसी इस्तकबाल के ऊपर जनाब खुश हो जाता है। जब हम ऐसी बातें करते हो और दिल के अंदर मेहमान सोचता है कि मैं आज इसके पास क्यों आया हूं, ना आता तो बेहतर था, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये मेहमान का इस्तकबाल करना ईमान का हिस्सा है। मेहमान को हम अंदर चलो आज ही बैठते हैं, बात करते हैं, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, बैठक में बिठाते हैं, फिर पूछते हैं पानी पियोगे, दूध पियोगे, चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, या खाना भी खाना है। वो मेहमान बेचारा क्या जवाब दे। नहीं, मेहमान के लिए ये नहीं, जो चीज मौजूद है वो लाकर सामने रख दो। मेहमान को तलब होगी तो वो खा लेगा, नहीं तो साइड पर रख देगा। मेहमान को शर्मिंदा ना करो, ये ईमान नहीं है। ईमान ये है कि जो चीज तुम्हारे पास है, घर के अंदर मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे, उनके बेटे को की खुशखबरी देने के लिए, ज़बीउल्लाह की खुशखबरी देने के लिए आए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली मेहमान नवाजी वहां से शुरू हुई थी। घर के अंदर जो गाय का बछड़ा खड़ा था उसको ज़िबा किया, उसको भून के उनके सामने रख दिया, उनसे पूछा नहीं तुम खाओगे कि नहीं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला ये इंसान है या फरिश्ते हैं। जब वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, शायद मेरी मेहमानी के अंदर कोई कसर रह गई हो, कोई सही तरीके से पकड़ा हो। जब इस अंदाज सवालिया अंदाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की तरफ देखा तो उनमें से फरिश्ता बोला कि हमें खाने की हाजत नहीं, हम खाते नहीं है, हम अल्लाह के फरिश्ते, हम तो आपको बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए थे, हमने आगे जाना है, कौम लूत को तबाह करना है। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों से पूछा नहीं था, जो घर में चीज थी, अच्छी चीज थी, मेहमान के सामने रख दी। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, कि जो चाहता है, मैं जो कहता है मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, आखिरत के दिन पर ईमान है, ईमान वाला है, उसको चाहिए कि अपने मेहमान की तकरीम करे, इज्जत करे। हाँ, मेहमान के लिए भी ये लाजमी है। अगर किसी के पास तुम मेहमान जाते हो, वो तुम्हारी मेहमान नवाजी करता है, तुम तकल्लुफ के अंदर आकर नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन दो चीजें अपने अंदर इकट्ठी नहीं करता, एक झूठ और एक भूख। भूख लगी है तो झूठ नहीं बोलना, मुझे तलब नहीं, वो जनाब तकल्लुफाना अंदाज में कि नहीं तकल्लुफ नहीं करना जी, नहीं मुझे जरूरत नहीं, तलब ही नहीं है, हाजत ही नहीं है। हालांकि उसको जरूरत है, प्यास लगी हुई है, हाँ उसको भूख लगी हुई है, और वो झूठ बोल रहा है। जितनी तेरी तलब है तू इस्तेमाल कर ले, पी ले, खा ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन के लिए जायज नहीं दो चीजें इकट्ठी करें, भूख और झूठ। तो ये मेहमान के लिए भी रवैया सिखा दिया गया है, मेजबान के लिए भी रवैये, ये ईमान का हिस्सा है। दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहू, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अपने हमसाए को तकलीफ ना दे, हमसाए को तकलीफ ना दे। हमसाए के बारे में
जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने पैगाम लेकर आ रहे थे, इतने हकूक बयान किए जा रहे थे, अल्लाह के नबी और साहबा समझ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसाया हमारे जदाद के अंदर, वरासत के अंदर हिस्सेदारी ना हो जाए। इतने हकूक हैं हमसाए के। आज किसी के रवैयों के बारे में पूछना है तो वह सबसे पहले उसके हमसाए से पूछते हैं, हमने अपनी बेटे का इनके घर रिश्ता करना है, और जो हमसायों के आपस में रवैये अच्छे होंगे तो उनका जवाब भी अच्छा होगा, ये लोग बड़े अच्छे हैं, आंखें बंद करके रिश्ता कर लो। अगर रवैये तुर्श होंगे, गलत होंगे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त मामलात खराब किए रखते हैं आपस में, तो फिर क्या जवाब देंगे कि नहीं, इनके पास इनके रवैये अच्छे नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, अपने बेटी और बेटे का रिश्ता ना करना, हमारा तो यही मशवरा है। और भाइयों, हमसायों का रवैया पूछना हो तो फिर हमसायों से जाकर पूछ लो, अपने बारे में किसी को भेज कर पूछ लो कि मेरा रवैया हमसायों की ज़बान से कैसे निकलता है। ईमान वाला तो हूं, लेकिन मेरा हमसाया मुझसे तंग तो नहीं, मेरे रहने से, मेरी आवाज लड़ाई झगड़े से तंग तो नहीं। और मेरे भाइयों, जब तुम सालन बनाओ तो शोरबा ज्यादा बना लिया करो, वो हमसायों को भेजा करो, और कुछ नहीं दे सकते वो शोरबा ही दे दिया करो। ये ताल्लुक बढ़ते हैं, मोहब्बत बढ़ती है, दिल करीब होते हैं। आज हमसाया से छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, बोलते तक नहीं, हमसाये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हमसाया आया, अल्लाह के नबी, मैं अपने हमसाये से ना बड़े तंग हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको समझा, बड़ा समझाया, फिर तू नहीं समझता तो फिर इस तरह कर, अपने घर का सामान गली में रख ले, जो गुजरे पूछे तो उनको कहना, ये हमसाये से मैं तंग हूं। उसके दिमाग ठिकाने आ जाएगा, रवैये दुरुस्त हो जाएंगे कि जब हमसाये महल्लेदार आकर पूछेंगे, उनके दोस्त, और तुझे क्या हो गया, ये हमसाये से तंग हो जी, इस वजह से वो हाथ भी जोड़ेगा कि घर सामान अंदर रख ले, आंदली मैं तुझे नहीं कुछ कहूंगा। और मेरे भाइयों, हमसाये के साथ रवैयों को दुरुस्त कर लो, ये ईमान का हिस्सा। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्कुत। जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए जब वो बात करे तो अच्छी बात करे, अगर अच्छी बात नहीं है तो खामोश रहे। तेरी खामोशी के अंदर यह बेहतरी है, यह तेरे ईमान, तेरे अच्छे रवैये होने की निशानी है, तू खामोश रहे। जब भी बोलता है तो रिश्तों को फाड़ के रख देता है, ताल्लुकात को फाड़ के रख देता है, ऐसी बात करता है कि वो जनाब अगले का सीना चीर के रख देता है। जबान से बात तो जबान से करते हैं ना, जबान हरकत में आती है और अल्फाज निकलते हैं। अल्फाज दो तरह के होते हैं, एक अच्छा अल्फाज होता है जिसको सच कहा जाता है, इसको एक कड़वा अल्फाज होते हैं जिसको झूठ कहा जाता है, झूठ कहा जाता है। और जो सच है इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है, और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है, और झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, और जब भी बात करो तो सीधी बात करो, सच बोलो। इससे फायदा क्या होगा, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे बिगड़े हुए मामलात अल्लाह दुरुस्त कर देगा। वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जो गलतियां होगी अल्लाह गलतियां गुनाह माफ कर देगा। वमन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो कामयाबी क्या है, फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और कामयाब वो शख्स है जो जहन्नम से बचा दिया गया और जिसको जन्नत में दाखिला मिल गया, वो कामयाब शख्स है। और सच इंसान को जन्नत में लेकर जाएगा, झूठ इंसान को जहन्नम के अंदर लेकर जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लो। झूठ बोलने वाला
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجا، جنت بھی دکھلائی اور جہنم بھی دکھلائی۔ جہنم کے اندر ایک شخص تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جو اپنے رانوں کو پنڈلیوں پر رکھ کر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں برچیاں تھیں، وہ اس کے منہ میں ڈالتا اور دائیں جانب اس کے جبڑے کو چیرتا اور گدی تک لے جاتا، پھر اس کو چھوڑ دیتا، پھر برچی اس کے منہ میں ڈالتا اور بائیں جانب اس کے جبڑے کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا اور پھر چھوڑ دیتا، پھر دائیں جانب اس کا جبڑا ٹھیک ہو جاتا، پھر اس کو چیرتا، پھر بائیں جانب ٹھیک ہو جاتا، پھر اس کو چیرتا۔ یہ عمل بار بار جاری، ہر قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے اور اس کو کیوں سزا دی جا رہی، کیوں منہ چیرا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا اور اس کے جھوٹ کو لوگ سن کر آگے اطراف و اکنار کے اندر پھیلا دیتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جھوٹا، یا ایک بات سنتا تھا اس کی تحقیق نہیں کرتا تھا، اس جھوٹ کو جھوٹ ہے یا سچ ہے سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے لوگوں تک پہنچا دیتا تھا۔ اس وجہ سے آج اس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے اور یہ سزا قیامت تک جاری رہے گی۔ اور بھائی آج کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو میرے بولنے سے کوئی تعلق تو نہیں ٹوٹتے، رشتے تو نہیں ٹوٹ جاتے، میں کہیں کینچی کا کردار ادا تو نہیں کر رہا، میری زبان کینچی تو نہیں بنی ہوئی، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے تو نہیں کرواتی میری زبان۔ یہی زبان ہے نا، اس زبان کی سختی کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دوسری دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، ان کو صحیح، ان کی ضمانت دے دو کہ صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو صحیح استعمال تم کر لو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ آج جتنے بھی گناہ کے دروازے کھلتے ہیں اسی زبان سے کھلتے ہیں، اسی شرمگاہ سے کھلتے ہیں۔ اس زبان کو، ایمان والوں کی زبان سے معاشروں کے اندر دراڑیں پیدا نہیں ہوتی، رشتے ٹوٹتے نہیں بلکہ جڑتے ہیں۔ سوئی کا کردار ادا کرنا ہے، کینچی کا کردار معاشرے کے ادا نہیں کرنا۔ یہ رویہ میرا ہونا چاہیے، سوئی والا کردار ہونا چاہیے، جوڑنے والا، صلح والا، توڑنے والا، کینچی والا کردار، رویہ میرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے بھائیو۔ یہ ایک حدیث کے اندر آپ کو دلیل دی ہے۔ دوسری چیز اپنے اندر اخلاق کو پیدا کر لو۔ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ تو بڑے عظیم اخلاق والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کیا؟ اما عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ سے سوال ایک آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو اماں جی نے پوچھا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے، پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ نواس بن سمان صحابی رسول ہے، کہتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں نے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر، نیکی، حسن الخلق، یہ اچھا اخلاق ہے، ہر نیکی اچھا اخلاق ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جب تو کوئی کام کر لے تیرے اندر اگر دو چیزوں میں سے ایک پیدا ہو جائے یا دونوں پیدا ہو جائے، سمجھ تو گناہ کر بیٹھا ہے۔ کوئی کام کرنے کے بعد تیرے دل کے اندر کھٹکا محسوس ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اگر یہ دو چیزیں تیرے اندر پیدا ہو گئی سمجھ تو گناہ کر بیٹھا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں یہ جناب بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ اچھے اخلاق والا کیا ہے؟ داڑھی وہ رکھتا نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، روزے وہ رکھتا نہیں ہے، قرآن
قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں دیتا، زکوٰۃ اس کو پتہ نہیں کبھی کہ میں نے زندگی کے اندر دی ہے کہ نہیں دی، ہاں تو میٹھا بولتا ہے کہ میٹھا بولنے سے یہ اخلاق نہیں بن جاتا، اخلاق نیکی کا نام ہے، یہ رویے ہیں کہ اگر تم نیکی کرو گے تمہارے اندر اخلاق پیدا ہوگا اور تمہارے معاشرے کے اندر ہاں تمہارے اخلاق کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافر جناب ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے جی، وہ جناب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑا ہے، اور مشرک ہے ان کے اندر توحید نہیں ہے، اخلاق کیسے آ سکتا ہے؟ اخلاق تو قرآن کے ذریعے سے آئے گا، نبی کی سیرت کے ذریعے سے آئے گا۔ مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ جو کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایماندار ہی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس حدیث کا حصہ وَخِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور اپنی عورتوں کے بارے میں ان کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اچھے اخلاق والے اور اپنی عورتوں کے لیے اچھا رویہ رکھنے والے وَخِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اچھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھے تھے۔ ہم باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، گھر کے اندر میرا رویہ اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ذرا میں یہ بھی دیکھوں میرا ایمان وہاں مکمل ہوتا ہے کہ نہیں۔ باہر تو بڑا اخلاق والا ہوں، گھر آتا ہوں تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، گالی گلوچ، غصے سے چہرہ لال، بیوی کانپ رہی ہوتی ہے جو سارا دن انتظار کرتی ہے میرا خامد آئے گا، میں اس کی خدمت کروں گی، میرے سے ہنس کر بولے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے اندر بہتر ہے۔ میں اپنے اہل کے اندر سب سے بہتر ہوں، اس لیے میں سب سے اعلیٰ ہوں، اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، تاکہ یہ محبت پیدا ہو، دلوں کے اندر خوف نہ ہو۔ اور گھر کے اندر آیا کرو، اپنی بیویوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ اپنی عورتوں کے بارے میں جو اچھا ہے نا اس کا بھی اخلاق اچھا ہے، جو باہر اچھے والے اخلاق والے ہیں اور گھر کے اندر بھی اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اخلاق جو ہے نا یہ رویے بناتا ہے۔ تیسری چیز احساس، اپنے اندر احساس پیدا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ہی بھائی مسلمان صرف ایک ماں باپ کی اولاد بھائی نہیں ہوتی، انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے بے شک مومن بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اصلاح کرو، صلح کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کلمہ کی بنیاد پر بھائی بنا دیا ہے، اور یہ بھائی کلمہ پڑھنے والے لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ہی اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے کسی حوالے سے بھی، نہ ہی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ظلم و زیادتی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ہوتی ہے،
میرے بھائیوں، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بھی اپنے بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی، مظلوم کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا اس کی مدد کرنی چاہیے مظلوم کی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ظلم کو روک کر، جو زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے نا، اس کو روک، یہ اس کے ساتھ تیری اس کی مدد ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے خاندان، محلوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر ہماری جناب دھڑے بنے ہوئے ہیں، دھڑے بنے ہوئے، یہ اس دھڑے کا آدمی ہے، یہ اس دھڑے کا آدمی ہے۔ خاندانوں کے اندر بھی دھڑے ہوتے ہیں، اور جس کو شریکہ کہا جاتا ہے، وہ ایک کسی کے اوپر زیادتی کرے، دوسرا اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے، کھچ کے رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دیکھے تو تجھے شریکوں کا کیسے باتیں کرتے ہیں، کیسے ہر طرف دیکھتے ہیں، کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ دھڑا نہیں بنانا، نہیں، اس کو کہے تو نے غلطی کی اس کے، میں تیرے ساتھ نہیں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ جب خاندان والے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اس کا دماغ ٹھکانے ہوگا، یہ سارا خاندان میں سے ٹوٹ رہا ہے، وہ معافی نہیں مانگے گا۔ اس کو ظلم سے روکو، ظلم کا ساتھ نہ دو، ظلم سے اس کو روکو، زیادتی سے روکو۔ ہم جناب پھر پیسہ بھی دیتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ظالم کے سامنے، اس کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو نے زیادتی کی ہے، ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ لا یظلموہ ولا یسلموہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بیگار و مددگار چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے، وکان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے جو بندوں کی حاجت کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رویہ ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو بندہ کسی کی پریشانی تکلیف کو دور کرتا ہے نا، اللہ کل قیامت کے دن جو ان کی پریشانیاں تکلیفیں ہوں گی نا، ان میں سے پریشانی اور تکلیف دور کر دے گا۔ دنیا کے اندر کسی مجبور کی پریشانی تم دور کر دو، اور قیامت والے دن پریشانیاں اللہ تمہاری دور کر دے گا۔ آج لوگوں کی مدد کرو، جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہو، اللہ تمہاری مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ رویے ہے، یہ احساس ہے۔ آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، ہمسایہ بھوکا ہے، رشتہ دار کمزور ہے، ہاں وہ اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، راشن کے لیے پیسے نہیں ہے، اور میں جناب 3 منزلہ کوٹھی بناتا چلا جا رہا ہوں، گاڑیاں خریدتا چلا جا رہا ہوں، اور میرا ہمسایہ، میرا رشتہ دار کمزور سے کمزور ہے، اور میں اس کے پتہ ہے نہ اس کے پاس کھانا ہے نہ دوائی ہے، اور مجبور ہے، میں اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتا، میں اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا۔ یہ رویہ غلط ہے۔ جو اپنے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے لیے چیز پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ کہ میرے بچے جس طرح عید کے اوپر نئے کپڑے پہنے، نیا جوتا پہنے، اور ان کے ہاتھوں میں کھلونے ہو، اور ان کے چہرے پر خوشی ہو، اور بھائیو یتیم بچوں کو بھی دیکھ لیا کرو جن کے سر کے اوپر کوئی باپ نہیں ہوتا، عید والے دن وہی ٹوٹے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، وہی کپڑے پھٹے ہوئے پہنتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر خوشی نہیں ہوتی، اداسی ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھ کر وہ مایوس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا،
کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے یتیمی دیکھی ہے، ان کو احساس ہے۔ آج کمزور ہمارے رشتہ دار ہمسائے، ہمارے اندر احساس معاشرے کے اندر ختم ہو گیا۔ ایک گھر کے اندر میت پڑی ہے، دوسرے گھر کے اندر جناب اونچے ڈیک سے جناب چل رہے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر تو کچھ احساس ہے، لیکن شہروں کے اندر کسی کو دوسرے کا احساس نہیں ہوتا، بس اپنے پیٹ کا اپنا احساس ہے۔ ہمارے حکمران ہیں تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی زندگی کے لیے انہوں نے بوجھ کو جمع کر لیا ہے، عوام کو لوٹ کر۔ عوام کا کوئی احساس نہیں ہے۔ عوام ٹیکس دے دے کر، کما کما کے ٹیکس دے دے کر اور ان کے تجوریاں بھر رہی ہے، اور ان کو عوام کا کوئی احساس تک نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو، حکمران ہوں، عوام ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احساس دیکھو۔ ایک قافلہ آیا، لمبا سفر کر کے آیا تھا، پاؤں کے اندر سے جوتے نہیں تھے، ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، سیدھا ستر ڈھانپا ہوا تھا جسم کے اندر، اور کپڑا ہی نہیں تھا، ہونٹ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، خون بہ رہا تھا، سر کے اندر مٹی، جسم کے اوپر مٹی۔ اس حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احساس پیدا ہوا۔ فوراً بلال کو بلایا، کہا اذان دو۔ بلال نے اذان دی، صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں جن کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، مسافر بھی ہیں، انسان اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تم گھروں کے اندر کھا پی رہے ہو اور پہن رہے ہو، جاؤ جو کچھ بھی گھروں کے اندر لے کر آؤ ان کے لیے۔ اور صحابہ گئے گھروں کے اندر، جو کچھ تھا، جن کے پاس کپڑے تھے کپڑے لے کر آیا، جو جوتے تھے جوتے لے کر آیا، جس کے پاس خوراک تھی وہ لے کر آیا۔ ایک صحابی تھا، وہ اتنا سامان تھا اس سے اٹھایا نہیں جا، وہ گھسیٹ کے لے کر آیا تھا۔ ایک طرف راشن اکٹھا ہو رہا ہے، ایک طرف کپڑے اور جوتے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اندر تقسیم کر دیا، اور جب وہ کھا کے پی کے کپڑے پہن کے ان کے چہروں پر ذرا مسکراہٹ آئی، سکون آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی سکون آیا۔ یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ آج ہم سحریاں تو کرتے ہیں، بڑے بڑی مہنگیاں، افطاریاں تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسائے اور رشتہ دار، وہ متاثرین سیلاب، ابھی ان کے حالات اسی طرح ہیں، اسی طرح حالات ہیں۔ ایک بھائی بتانے لگا، آپ کی جماعت ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو صبح سحری پکا کر تقسیم کر رہے ہیں، اور 12 لاکھ سے زیادہ افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں، وہاں لوگ افطاری کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، یہ میں اندازے سے بتائیے، فگر اللہ کو پتہ ہے، صحیح اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن 10 لاکھ سے اوپر ہے سحری کرانے والے پورے پاکستان کے اندر۔ ایک عورت، اس کے گھر میں کچھ نہیں تھی، اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں سحری تقسیم ہوتی ہے فری، وہ سحری لینے کے لیے آئی۔ وہ بھائی سحری ڈال کے دے رہے تھے، ساتھ کچھ تصویریں بنا رہے تھے، ترغیب کے لیے لوگوں کو بھیجے گے، ان کو ترغیب ہوگی، لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ کتنے لوگ سحری لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ عورت جو ہے نا، وہ منع کرتی تھی، تم تصویریں نہ بناؤ، یہ ڈرامے بازی کر رہے ہو تم۔ وہ بھائیوں نے صاف ظاہر ایک دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ترغیب دینی ہے، سرًا و علانیہ، چھپ کر بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی دے سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ کہتے کہ یہ بارشیں آئی ہیں کافی رمضان کے اندر، کہتے ایک دن بارش آ گئی سحری کے وقت، ہم نے سحری پکا لی تھی، اب جب تقسیم کرنے شدید بارش تھی، کہتے کہ میں نے وہ جو شاپر ہوتا ہے وہ میں اپنے اوپر لیا، اور اس کے اوپر نیچے کپڑے لے، اوپر شاپر ڈال کے نا، چھتری ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تیز ہوا تھی، چھتری بھی نہیں پکڑی جا رہی تھی، اور میں سحری گھروں کے اندر تقسیم کر رہا تھا۔ وہ عورت
اسی محلے کی رہنے والی تھی، وہیں آ کر رہتی تھی، قریب تھی. اس نے جب یہ منظر دیکھا نا، اس نے کہا جو میں سوچتی تھی نا، تم وہ لوگ نہیں ہو کہ تم دکھلاوا کر رہے ہو، کہ یہ جو تم اتنی بارش کے اندر، تیز بارش کے اندر تم سحریاں تقسیم کر رہے ہو، اگر تم اس طرح کے لوگ ہو تو کوئی چیز تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. ان کو کیا پڑی کہ اتنی بارش کے اندر جا کے سحریاں تقسیم کریں؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ روزے رکھ لیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ احساس ایک رویہ ہے. من ساترہ لمسلم ساتر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھے گا. یہ بھی ایک رویہ ہے. اچھا، کسی کی غلطی کا پتہ چل جائے تو محلے کے اندر سپیکر نہیں چڑھا لینا، رشتہ داروں کے اندر بیٹھ کے تو نے سنا ہے. یہ خاص طور پر خواتین کے اندر کہ کوئی بات پہنچے نا، پورے محلے کے اندر فوراً پہنچ جاتی ہے. جیسے جناب کوئی الیکٹرانک میڈیا کا چینل ہو نا، وہ فوراً بریکنگ نیوز، اس وقت تک چین نہیں آتا لوگوں کو. مرد اور خواتین دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ پورے محلے کو بات نہ بتا دیں کسی کی غلطی ہو گئی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رویہ یہ، غلطی پتہ چل جائے اس کو چھپا لو، اپنے پردہ رکھو. پردہ رکھنے کے بعد کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ تجھے پتہ ہے کہ نہیں. اگر تیرا یہ رویہ ہوگا نا، اللہ تیرے گناہوں کے اوپر پردہ رکھ دے گا. اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تیرے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اور یہ رویے ہیں. آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. احسار. احسار جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں احسار بڑا کرتے ہیں. نہیں بھائیو، احسار کسے کہتے ہیں؟ آؤ اس حدیث سے سمجھتے ہیں. یہ رویہ ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر پیغام بھیجا، کھانے پینے کے لیے بھیجو. ہر گھر سے یہ جواب ہے، پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے تھے، جب گھر سے ہر چیز، گھر سے جواب مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ جو مہمان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اس کی مہمان نوازی کرے. ایک انصاری ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی، اس کو میں مہمان لے کر جاؤں گا اپنے گھر میں. اس کو اپنے گھر میں لے گیا. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا بس اتنا ہے، بچوں کو تیار کر کے دینا ہے اور بچے رو رہے ہیں. کہا ان کو نہ دلاسا دے کے سلا، پہلے بچوں کو سلا دے. جو پڑا ہے نا بچوں کے لیے، اور کچھ بھی نہیں تھا، میاں بیوی کے لیے نہیں تھا، صرف بچوں کے لیے اتنا کچھ تھا. بچوں کو سلا دے اور اس کو تیار کر کے مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور دیا جو ہے نا چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا. ہم اپنے مہمان کے سامنے اس انداز میں بیٹھیں گے جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان جو ہے نا وہ پیٹ بھر کے کھا لے. اس کو احسار کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت بھی ہے لیکن اپنی ضرورت سے دوسری کی ضرورت کو ترجیح دینا، اس کا نام احسار ہے. اپنے پاس بچے یا نہ بچے، دوسرے کی حاجت کو پورا کر دو. اور بیوی نے بھی ایسے ہی کیا. مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جو تھا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی صحابی ابو طلحہ انصاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا نا طلحہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. پوچھا طلحہ، ابو طلحہ تم دونوں نے، میاں بیوی نے اپنے مہمان کے ساتھ رات کیا کیا ہے؟ ایک الفاظ ہے کہ اللہ تمہارے اس کام کے اوپر ہنس پڑا ہے. ایک ہے کہ اللہ نے تعجب کیا کہ میرے بھی بندے ایسے. تعجب، اللہ نے تعجب کیا، اللہ ہنس پڑا ہے. اور تم نے مہمان کی خدمت کی ہے، مہمان خوش ہو گیا، عرش پر رب خوش ہو گیا. اللہ ہنس پڑا ہے. ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو اپنی ضرورت مند ہونے کے باوجود ہاں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، ان کو ضرورت تھی. یہ ہے احسار، یہ ہے رویہ. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرا بھوکا مرتا تو مرنے دو. نہیں، ہم نے اپنے پیٹ پر دیکھنا ہے. ہم نے اپنے، صحابہ کا یہ نہیں تھا. ان کے اندر یہ جنگ یرموک کے اندر شعب الایمان امام بہقی نے
इस हदीस को जिक्र किया है। जंगे शर्मूक है, सहाबी जख्मी है, उसका रिश्तेदार पानी लेकर अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहा है पानी पिलाने के लिए। देखा तो उसका रिश्तेदार जख्मी पड़ा है, कहते पानी मुझे पिला। वो पानी पिलाने के लिए उसके पास गया और साथ साहबी एक और जख्मी पड़ा था, उसने कहा पानी, उसने कहा मुझे छोड़ दे, मेरे भाई को पानी पिला। जब उसके पास पानी लेकर गया, उसके साथ एक और सहाबी जख्मी पड़ा था, हाँ उसको पानी पिलाने लगा। उस तीसरे ने आवाज लगाई पानी, उसने कहा मुझे छोड़ दे, मेरे भाई को पहले पानी पिला। जब उसके पास पहुंचा, वो शहादत के रुतबे को पहुंच चुका था। जब वापस आया, दूसरा भी पहुंच चुका था। जब अपने रिश्तेदार के पास आया, वो भी शहादत के रुतबे को पहुंच चुका था। भाइयों, ये एहसार है, अपनी जान की परवाह सहाबा नहीं करते थे, लेकिन दूसरे की फिक्र करते थे। दूसरे को, हाँ, कि उनको पानी पी मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, उनकी जरूरियात पूरी हो जाए, हमारी खैर है। भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये किसी जंग के लिए ऐलान करते थे, तो अपने घरों के अंदर ये नहीं होता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुछ लेकर आओ, जहाद फंड लेकर आओ। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान लेकर आ रहे हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला घर का आधा सामान लेकर आ रहे हैं, उस्मान रजी अल्लाह तआला के पास हाँ इतने ऊंट है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 100 ऊंट दे दे, मुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला खड़े हुए, अल्लाह के नबी 100 ऊंट हाजिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान अभी थोड़े हैं तेरे पास, और मौजूद है, और दे, 100 और हासिल है, और दे, 100 और हाँ दे। 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने अपने दमाद से मांगा, जिहाद के लिए फंड मांगा था। एक ही मजलिस में मांगा है, बार बार मांगा है। हम कहते हैं यार आप बार बार आ जाते हो, किसी और के पास भी चले गए करो। अल्लाह के नबी ने एक ही मजलिस में 7 मरतबा 700 ऊंट, 100 घोड़ा, सोने और चांदी। हजरत उस्मान ने, अल्लाह के नबी इतने खुश हुए, उस्मान आज के बाद तू कोई अमल ना करे तब भी तू जलती। एक अबू अकील अंसारी घर में कुछ नहीं था, और गरीब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, वो यहूदी हमसाया था मदीने के अंदर, वो उससे मजदूरी पूछी। उसने कहा मेरे खेत है, बाग है, उसको पानी से राब कर, कुएं से निकाल कर सुबह 4 किलो छुआरे दूंगा। सारी रात पानी पिलाता रहा उसके बाग को। सुबह 4 किलो छुआरे मिले, 2 किलो घर वालों के लिए रखे और 2 किलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झोली में लेकर। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बता दिया तेरा साहबी रात मजदूरी करके तुझे फंड देने के लिए लेकर आया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साहबा ये छुआरे जो है ना, खजूर के छुआरे, इनको उठाओ और सोने और चांदी के उस ढेर के ऊपर बखेर दो। अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर लिया। अल्लाह ये नहीं देखता ये सोने और चांदी के ढेर हैं या खजूर के 2 किलो छुआरे हैं, अल्लाह तो इखलास देखता है। अल्लाह इखलास देखता है कि तेरे अंदर इखलास कितनी मोहब्बत से, चाहत से तो अल्लाह को दे रहा है। और भाइयों, रमज़ान का महीना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के महीने में इतना ज़्यादा सदका किया करते थे जैसे तेज़ आंधी चलती हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओद पहाड़ अगर अल्लाह मुझे सोने का बना कर देना, 3 रातें ना गुजरने दूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूँ। हम क्या करते हैं, ओद पहाड़ मिल जाए ना सोने का, हम कहते हैं एक और। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम के पेट की हिर्रत उसकी कब्र की मिट्टी खत्म करेगी। दुनिया के अंदर हिर्रत खत्म नहीं हो सकती। और भाइयों, अल्लाह ने माल दिया है ना, औलाद के लिए नहीं, या औलाद के लिए कुछ बना के दे, जो तो अल्लाह ने तुझे दिया, तेरी औलाद का रब वो नहीं है, तेरी औलाद का राज़िक भी वो अल्लाह है। जो तुझे दे रहा है तेरी औलाद को भी वो देगा। तुझे खर्च करने का हुक्म दिया है, जमा करने का नहीं, जमा करने के लिए नहीं। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह कहता है जो हमने तुम्हें रिस्क दिया ना, खर्च करो, तुम में से किसी एक के पास मौत आने से पहले पहले खर्च कर दो। फयक़ूला रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। जब मौत आ जाती है ना, फिर बंदा जो जमा करके रखा होता है ना, कहते हैं या अल्लाह थोड़ी मौत थोड़ी देर रुक सकती है, मोहलत मिल सकती है, क्या करना, फ़असद्दक़ वअकुम मिनस सालिहीन। ये माल जो जमा था ना, इसको सदका करना है ताकि मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह पहले, अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाते रहे कि खर्च करो खर्च करो, मौके भी आए तो हमने खर्च नहीं करे। अब मौत आ गई है, अब कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, मैं इस माल को खर्च कर दूं, सदका कर लो। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह कहता है अब तुझे कोई इजाजत नहीं, तेरी मौत मुअख्खर नहीं होगी। अल्लाह जानता है जो तुम अमल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक। इन्नल हम्दुलिल्लाह
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز بھائیو یہ ایک اعلان سن لے پھر انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس عید پر اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر جو یتیم بچے ہیں انشاءاللہ ان کو کپڑے بھی نئے لے کر دیں گے، جوتے بھی نئے لے کر دیں گے انشاءاللہ ان کو کھلانے ایک عید تحفہ پیکج بنا رہے ہیں یتیم بچوں کے لیے اور جو متاثرین سیلاب ہیں ان کے بچوں کے لیے. تو یہ تقریباً 1000 روپے کا جو ہے نا یہ پیکج بنایا ہے. ایک یتیم بچے کو آپ کہیں گے یہ کپڑے جو ہے یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بڑوں کے لیے نہیں ہیں، ان کے یہ الحمدللہ جب اکٹھے لیتے ہیں تو وہ سستے مل جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 500-600 روپے کا سوٹ مل جاتا ہے. یہ جو اپنا کیا نام ہے شالمی بازار ہے وہاں سے دکانیں موجود ہیں. وہ جو جس طرح وہ بناتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے اس کام کے لیے الحمدللہ موجود ہے ساتھی تو الحمدللہ وہ نو پرافٹ نو لاس بھی اوپر دے دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک پیکٹ بچوں کو کچھ کھلونے، جوتے اور کپڑے، یہ 3 چیزیں، یا اس کے اندر اور اگر زیادہ کوئی کرنا چاہے تو جو چیزیں وہ لے کر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پورے پاکستان کے اندر جتنے یتیم بچے ہیں، یتیم الحمدللہ گھر بنائے ہوئے ہیں یتیم بچوں کے، لاہور کے اندر بھی ہیں، اکاڑے کے اندر، ہر شہروں کے اندر ہیں وہاں پر بھی، اور اسی طرح سیلاب متاثرین کے اندر بھی. تو غریبوں کے اندر بھی الحمدللہ عید پیکج بنا کر تقسیم کرنے ہیں. ان کو سیویاں، ان کو گھی اور اسی طرح چینی اور اس طرح کے کھجوریں جو ہے نا یہ ایک پیکٹ بنا کر انشاءاللہ ان لوگوں کے اندر جہاں ہم سیریاں پہنچاتے تھے انشاءاللہ ان کو یہ عید پیکج ان مستحق لوگوں کو پہنچانے ہیں. تو میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ہر بھائی انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ اس کام کے اندر ضرور اپنا حصہ ڈال کے جائے. کم از کم ایک یتیم بچے کی عید کا جو خرچہ ہے وہ انشاءاللہ ہر بھائی ضرور یہ دے جمع کریں تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو یہ چیزیں پہنچ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.